اس کا ہمارے نام میسج اور پیغام ہے وہ یہی ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کر لی، جس نے اندر کے میل کو چیل دھو ڈالے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مصفہ اور مزکا کر لیا، اور اس کا دل نور اور روشنی اور اجالوں سے بھرا ہے، اور اس کا اندر اللہ جل شانہ کی معرفت کے نور سے پھر مالا مال ہوا اور انوار الہیہ کا محبت ہوا۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ اس پر تفصیلات تو ہمارے مفسرین نے بہت لکھی اور مختلف اقوال ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 7 نصاب دیا گیا۔ کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے اندر کی صفائی کی، اور پھر قرآن اتنی جامع کتاب ہے، پھر ساتھ ہی اس کا نصاب دے دیا کہ تم باطن کو سنوار کیسے سکتے ہو۔ تمہارے ظاہر پر میل لگ جائے تو اس کو تو تم دھو لیتے ہو، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر کے میل کو دھو ڈالتی ہیں اور آپ کو شفاف کر دیتی ہیں، لیکن اندر میل لگ جائے، دل گدلا ہو جائے، روح زنگ آلود ہو جائے، باطن کے اوپر دھول جم جائے، تو اس کو اتارنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے۔ فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، اور جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے، اور ایک روایت میں آیا کثرت تذکیر موت، موت کا کثرت کے ساتھ یاد کرنا یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہاں اللہ جل شانہ نے ہمیں نصاب دیا دلوں کو صاف اور ستھرا کرنے کے لیے، اور فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا، اور ستھرا کرنے کا طریق کیا ہے، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا ذکر کیا۔ تو ذکر سے اس کے دل کا زنگ اترے گا اور اس کا اندر صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دل کا زنگ ذکر الہی سے اترتا ہے، اس لیے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اور اللہ والوں کی اور اللہ کے بندگان خاص کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر قیام و قعود میں لیٹتے ہوئے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کثرت ذکر ان کے باطن کی صفائی کا ضامن بن جاتا ہے، اور ان کے اندر کے سارے میل اتار دیتا ہے، ان کو صاف کر دیتا ہے۔ صوفیاء نے کہا جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر، اٹھتے بیٹھتے ذکر، سوتے جاگتے ذکر، نماز سے پہلے ذکر، نماز کے بعد ذکر، گھر جاتے ہوئے ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذکر، گھر سے نکلتے ہوئے ذکر، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ کا نام، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اللہ کا نام، واش روم جانے سے پہلے، واش روم سے نکلتے ہوئے غفران طلب کرنا، اس سے مغفرت مانگنا، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، وضو کے دوران، ایک ایک مرحلہ ہے جس موقع پر ہمارے رب نے ہمیں مختلف اوقات کے اندر ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرابی تھا، دیہاتی تھا، دور سے آیا تھا، اس نے